الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك بربي أحدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر محفل استاذ العلماء شیخ التفسیر جناب حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب دامت فیوزہم العالیہ، دیگر قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، عزیز طلباء، ساتھیوں، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ 3 سال کی طویل تکلیف والی پابندی کے بعد پھر ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے عام دوستوں کی خدمت میں دین کی چند باتیں بیان کرنے کی نسبت سے حاضری کی سعادت نصیب فرمائی، الحمدللہ۔ ایسی مشکلات میں بڑے بڑے لوگ حوصلہ ہار جاتے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں برادر مکرم حضرت مولانا قاری عبدالرشید صاحب کا۔ 3 مشکل حالات میں میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتے رہے۔
میرے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا اس نے اللہ کا کیا شکر ادا کرنا ہے۔ اور جن دوستوں نے، جوانوں نے، بزرگوں نے، مستورات نے مجھ گنہگار کے لیے دعائیں کی، میں دل کی گہرائیوں سے ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی۔ یہ ہے پہچان خاصان خدا کی ہر زمانے میں، یہ ہے پہچان خاصان خدا کی ہر زمانے میں کہ خوش ہو کر خدا ان کو گرفتار بلا کر دے۔ ایک عجیب سی حسرت رہتی تھی دل میں کہ پتہ نہیں زندگی میں کبھی اپنے جماعتی احباب سے دوبارہ اللہ ملاقات کا موقع دے گا کہ نہیں۔ پھر اللہ ایک موقع لے آیا، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ طبیعت آپ دوستوں کی ملاقات سے مجھے سارے پچھلے یہاں کی حاضریاں یاد آنے لگ گئیں۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ بس عام دوستوں کو ایک مرشد، ایک مرید، ایک استاذ، ایک شاگرد، ایک مقتدا، ایک مقتدی یا ایک پیغمبر اور ان کے ایک امتی کی ایک چھوٹی سی بات سنانا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک کے راوی ہیں ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس میں ایک مرشد اور ایک مرید، ایک پیغمبر، ایک امتی، ایک استاد، ایک شاگرد، ایک امام، ایک اس کے مقتدی کا تذکرہ ہے، اور آپس میں سوال و جواب ہے۔ شاگرد کا سوال کیا تھا، استاذ کا جواب کیا تھا، مرید کا سوال کیا تھا اور مرشد کا جواب کیا تھا، مقتدی کا سوال کیا تھا اور امام اور مقتدا کا جواب کیا تھا، ایک امتی کا سوال کیا تھا اور اللہ کے پیغمبر کا جواب کیا تھا۔
بھئی یہی میری ساری گفتگو کا خلاصہ ہے. سنیے. عن ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ ان عربیا عارض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی سفر. حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہو کر سفر میں جا رہے ہیں. ایک دیہاتی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا. کو کم کریں. میں نے سبق روک دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونی پر سوار ہیں, سفر کی حالت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں. جھگڑا ختم ہو گیا. دین جھگڑے کا نام نہیں, دین انتہا پسندی کا نام نہیں, دین قتل و غارت کا نام نہیں, دین آپس کے اندر لڑائی جھگڑے کرنے کا نام نہیں. دین تو پیار اور محبت کا نام ہے, سمجھنے سمجھانے کا نام ہے. ان عربیا عارض لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی سفر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہیں, چلے جا رہے ہیں. دوستو جھگڑا ہی ختم ہو گیا. بھائی صاحب جو ہر جگہ حاضر ناظر اور موجود ہو اسے سواریوں کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ میرے سامنے 11واں پارہ, سورت کا نام سورۃ یونس, اور رب العالمین کا کلام میں نے کھولا ہوا ہے. فرمایا وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا. یہ آیت نمبر 61 پر میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. سورۃ یونس 11واں پارہ. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی حالت میں ہوں یا قرآن پاک کی کسی آیت کی تلاوت کر رہے ہوں, اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں تم جو بھی کام کر رہے ہو, میرے محبوب کی کوئی حالت ہو, آپ کی زبان پر کسی آیت کی تلاوت ہو, امتیوں تم جو بھی کام کر رہے ہو, الا کنا علیکم شہودا, اوپر میں اللہ کریم حاضر ناظر موجود ہوں. اگر آپ دوست تھکے نہیں ہیں, محبت سے اللہ کا نام لینا ہے. اللہ کریم کے قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ ہر جگہ حاضر ناظر اور موجود صرف کون ہے؟ جو ہر جگہ حاضر ناظر ہو, ہر جگہ موجود ہو, اسے سواریوں کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ میرے سامنے 28واں پارہ, سورت کا نام سورۃ المجادلہ. اللہ فرماتے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم. یہ آیت نمبر 7 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. 28واں پارہ, سورت کا نام سورۃ المجادلہ. 3 بندے الگ ہو گئے, دروازے چاروں طرف سے بند کر دیے, آپس میں کان کے اندر ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا مشورہ کرنے والے بندے 3 ہیں, چوتھا اللہ کریم ساتھ موجود ہے. اور اگر مشورہ کرنے والے بندے 5 ہیں, اللہ هو سادسهم, چھٹا اللہ کریم بھی ساتھ موجود ہے. فرمایا ولا ادنا من ذالک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا. بندے تھوڑے ہیں یا بہت زیادہ ہیں,
جس جگہ پر بھی ہیں اللہ کریم ان کے ساتھ ہے۔ یہ قرآن پاک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیہاتی بندہ آ گیا، آپ کی سواری کو روک لیا۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی روک دی۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار کو پکڑ لیا، رسی ہاتھ میں پکڑ۔ آج کس کی جرات ہے کیسے کسی بڈیرے کی گاڑی کو روکے؟ قربان جاؤں ساری دنیا کے سردار مل جائیں، ساری دنیا کی حکمران اور بادشاہ مل جائیں، ساری کائنات کے امیر عمراء مل جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں سے لگنے والی خاک کے ذروں کی شان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بادشاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سچا حکمران آج تک نہ دنیا میں آیا نہ قیامت تک آئے گا۔ سواری کو روک لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی رسی پکڑنے کے بعد، اونی کی مہار پکڑنے کے بعد دیہاتی بندہ کہنے لگا اخبرنی بما یقربنی من الجنہ ویباعدنی من النار۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ تو مجھے بتاتے جائیے وہ کون سی چیز ہے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ مزہ آیا نا سوال کا؟ جنت سے قریب ہونے والی چیز پوچھنا چاہتا ہوں، جہنم سے دور ہونے والی چیز پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی توجہ کے ساتھ اس دیہاتی کو دیکھا، پھر صحابہ کرام کی طرف بھی ہم نے نظر اٹھائی۔ صحابہ کرام چلے آ رہے تھے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد بفقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ یہ تھے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، میرے جان نثاروں، میرے وفاداروں، میرے غلاموں، میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنے خون نچھاور کرنے والے میرے ساتھیوں، ذرا سنو تو صحیح، اللہ نے اس غریب دیہاتی بندے کو کتنا قیمتی سوال پوچھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ لقد وفقا، کتنی اللہ کریم نے اس کو بہترین بات پوچھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ ہم تو علماء سے مسئلے پوچھتے ہیں چسکے کے لیے، مزے واسطے۔ ہائے ہائے، تلنگانگ کے علاقے میں میرے پاس رکا آیا، بچہ آیا کراس کرتے کرتے، پرانی بات ہے، رکے پر لکھا ہوتا مولانا صاحب اماں حوا اور باب آدم کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ میں نے کہا میں نے تو نہیں پڑھایا تھا۔ سوال ہے چسکے قاضی سے۔ لقد وفقا، کتنے بہترین بات پوچھنے کی اس کو توفیق عطا ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا دوبارہ اپنا سوال دوہرا۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے اس نے دوبارہ سوال دوہرایا، فعادا، حدیث پاک کے لفظ ہیں، اس نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال دوہرایا، اخبرنی بما یقربنی من الجنہ ویباعدنی من النار۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات مجھے بتائیے، وہ قانون مجھے بتائیے، وہ نسخہ مجھے بتائیے
جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے مجھے دور کر دے۔ واقعی جنت کا قریب ہونا ہی اچھا ہے اور جہنم کا دور ہونا ہی اچھا ہے۔ میں نے سبق روک دیا، ایک حوالہ چھوٹا سا سنیے۔ یہ میرے سامنے پہلا پارہ، سورت کا نام سورت البقرہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل وأتوا بہ متشابہا۔ یہ میں نے حوالہ کھولا ہوا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 25 ہے۔ جب جنتیوں کے سامنے فرشتے بیوے پیش کریں گے، جنتی کہیں گے ہم تو یہ میوے نہیں کھاتے، واپس لے جاؤ، یہ انار، یہ آم، یہ انگور واپس لے جاؤ، ہم نہیں کھاتے۔ اللہ کے مہمانوں کیوں نہیں کھاتے؟ جنتی کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہی آم اور یہی انگور، یہی کیلے، یہی تو دنیا میں بھی ہم نے کھائے تھے۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے مہمانوں چکھو تو صحیح، دنیا کے میووں کا ذائقہ اور تھا، جنت کے فروٹوں کا ذائقہ اور ہے۔ دوسری بات سنیے گا، پھر ذرا ذہن ہاتھ رکھنا ہے بھائیوں نے۔ ھذا الذی رزقنا من قبل، ایک دفعہ اللہ کے مہمانوں نے آم کھا لیے، انگور کھا لیے، کیلے کھا لیے، تھوڑی دیر بعد فرشتے دوبارہ وہی کیلے پیش کر دیں گے، تھوڑی دیر بعد دوبارہ آم انار سامنے رکھ دیں گے، کھاؤ نا۔ اللہ کے مہمان جنتی کہیں گے ابھی تو ہم نے انار کھائے ہیں، ابھی تو ہم نے آم چکھے ہیں، ابھی تو ہم نے کیلے کھائے تھے۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے مہمانوں جتنی دفعہ بھی میوے کھاتے جاؤ گے، ہر دفعہ اللہ ذائقہ تبدیل کرتا جائے گا۔ تیسرا قول سنیے، ھذا الذی رزقنا من قبل، اللہ کے مہمان جنتی کہیں گے یہ میوے لے جاؤ، ہم نہیں کھاتے، یہی میوے تو ہم نے دنیا میں بھی کھائے تھے، یہی انار، اسی ڈیزائن کا آم، اسی رنگ اور روپ کا امرود اور انار۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے مہمانوں کھاؤ تو صحیح، اگر تم نے دنیا میں نمونہ دیکھا ہوا نہ ہوتا، تمہیں کھانے کا طریقہ کوئی نہ تھا۔ ایسے بڑی عجیب بات ہے، آج سے کوئی 26-27 سال پہلے جب میں پہلی دفعہ صوبہ سندھ گیا، JUI والے علماء کرام کی دعوت پر، کیسے باب میں جا 10 نومبر کو لڑکانہ میں ہماری کانفرنس ہے، حضرت مولانا راشد مامو صاحب کے پاس، بہت بڑی گراؤنڈ میں، بڑے مہربان ہیں مجھ پر، اور جمعہ بھی وہاں پڑھانا ہے ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں۔ تو پہلی دفعہ جب گیا تو انہوں نے میرے سامنے فروٹ رکھا، بول سب کھاؤ، جب میں حیران ہو گیا کیسے انہوں نے کچی آلو رکھ دیے، میں نے نہیں کھائے، تو میزبان نے کہا حضرت آپ یہ کھائیں نا۔ اب مجھے بڑی شرم آئی، کچے آلو کیسے کھاؤں؟ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، کوئی مذاق کی بات نہیں۔ میں نے کوئی اور چیز حضرت آپ یہ کھائیں، میں نے نہیں کھائے، پھر میں نے اور حضرت آپ یہ کھائیں، اب مجھے بڑی شرم ہے، میں نے کہا یہ کیا چیز؟ انہوں نے کہا یہ چیکو ہیں۔ یہ خدایا میں نے تو چیکو دیکھے ہوئے نہیں تھے، مجھے کیا پتا تھا چیکو کیا ہوتے ہیں، خدایا ہمارے علاقے میں تو ہوتے نہیں۔ اچھا یہ تو پتا چل گیا کچے آلو نہیں ہیں، یہ چیکو ہیں، چکو بھی کہتے ہیں چیکو بھی کہتے ہیں۔ اب کیسے یہ پتا نہیں تھا کھانے کیسے ہیں، ایسے منہ میں ڈالو، اب مجھے بڑی شرم آئی بھائی کیسے کھانے ہیں۔ تو خیر ایک وہاں کے مقامی ساتھی نے اٹھایا اور اس کو ایسے تو ہے خدایا اگر میوہ دیکھا ہوا نہ ہو تو کھانے کا طریقہ نہیں آتا۔ فرشتے کہیں گے جنتیوں یہ ڈیزائن دنیا والا اس لیے ہے، اگر دیکھا ہوا نہ ہوتا کھانے کا طریقہ نہ آتا۔
حاذا الذی جنت کا واقعی قریب ہونا بہت اچھا ہے، جہنم کا دور ہونا بہت اچھا ہے۔ یہ میرے حوالے تو بڑے ہیں، ایک دو نمونے عرض کرتا ہوں۔ سورت کا نام سورت حامیم سجدہ، لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ یہ میں نے آیت نمبر 31 اور 32 کھولی ہوئی ہے۔ دنیا کے اندر مرضی مہمان کی نہیں چلتی، مرضی میزبان کی چلتی ہے۔ جو چاہے مہمان کے سامنے پیش کر دے، اللہ کریم قانون تبدیل کر دے گا۔ جنت میں آنے والوں میں اللہ میزبان ہوں، تم میرے مہمان ہو۔ دنیا میں مرضی میزبان کی چلتی ہے، مہمان کی مرضی نہیں چلتی۔ آج تم مہمان ہو، میں اللہ میزبان ہوں۔ میں اللہ کی مرضی پیچھے چلے گی، تمہاری مرضی آگے چلے گی۔ قانون تبدیل کر دیا، جو دل میں خواہش آئے گی وہ بھی پوری ہوتی جائے گی۔ زبان سے مانگو گے وہ بھی تمہیں مہیا کر دیا جائے گا۔ اب میں نے سبق روک دیا، فرق ذرا ساتھی یاد کر لیں، پھر لطف آئے گا حدیث سننے کا۔ مکہ مکرمہ سے آنے والے مہاجرین یہ تاجر تھے، زمیندار نہیں تھے، کاشتکاری نہیں جانتے تھے، کیسے ہل چلانا ہے، بیج ڈالنا ہے، پانی لگانا ہے، فصل کو نہ۔ یہ تاجر پیشہ لوگ تھے۔ اور مدینہ طیبہ کے جو انصار تھے یہ زمیندار تھے۔ ہل چلانا، کاش، میں مثال دے رہا ہوں کیسے کاش کرنا، بیج ڈالنا، پانی دینا، کنویں کے ذریعے زمینوں کو سیراب کرنا، باغات وغیرہ۔ اب یہ بات تو سنے ذہن میں رکھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جنتی کے دل میں خواہش پیدا ہوگی، میرے پاس زمین ہوتی، اس میں ہل چلاتا، اس میں دانے کاش کرتا، فصل تیار ہوتی، پانی لگتا، فصل پک جاتی، فصل کو کاٹتا، پھر کاٹنے کے بعد جمع کر کے گٹھے بنا کر کھلواڑے پہ جمع کرتا، پھر اس کو باندھ کر بوریوں میں ڈال کے گھر میں لے آتا۔ آپ نے فرمایا جنتی کے دل میں خواہش پیدا ہوگی، خود بخود جنت کی زمین میں ہل چل جائے گا، خود بخود دانے ڈال دیے جائیں گے، خود بخود سیراب ہو جائے گی، فوراً فصل تیار ہو جائے گی، فصل پک جائے گی، آنن فانن کٹ جائے گی، آنن فانن کٹھے بن جائیں گے اور تیار ہو کر بوریوں میں بند ہو کے جنتی کے محل میں پہنچ جائے گی۔ ایک دیہاتی بدو بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا حضرت یہ جو زمین کی خواہش کرنے والا ہے کاش تو ایسے ایسے اس میں فصل ہو، یہ مہاجر صحابی نہیں ہوگا، انصاری ہوگا۔ آپ مسکرا پڑے، باقی بات تو تیری ٹھیک ہے، مہاجر تو تجارت پیشہ تھے، یہ انصاری ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جنت کا واقعی قریب ہونا اچھا ہے۔ میں ایک اور حوالہ چھوٹا سا سناتا ہوں۔ یہ میرے سامنے آخری پارہ رب العالمین کی لاریب کتاب، فرمایا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ یہ میں نے سورۃ الغاشیہ کھولی ہوئی ہے احباب خیال۔ اللہ فرماتے فیہا سرر مرفوعہ، جنتی کی قد، میں مثال دے رہا ہوں، جنتی بندے کی قد 6 فٹ ہے، اور جس تخت پر اس نے بیٹھنا ہے وہ فضا میں 40 فٹ اونچا پڑا ہوا ہے، کوئی سیڑھی نہیں، کوئی راستہ نہیں تخت پر چڑھنے کا، جیسے ہوائی جہاز فضا میں معلق ہوتا ہے ایسے تخت فضا میں معلق ہوگا۔
پلنگ پڑے ہوں گے، تخت پڑے ہوں گے مرفوع اونچے، کوئی سیڑھی نہیں چڑھنے کے لیے، فضا کے اندر لٹکے ہوئے ہیں۔ دشمنوں نے تالیاں بجا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کہنے لگے واہ بھائی واہ، ہمارے عقل میں تو یہ بات نہیں آتی، یہ کیسا اللہ کا کلام ہے۔ 40 فٹ اونچا پلنگ پڑا ہے، تخت پڑا ہے، جنتی اس پر بیٹھے گا کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہونے لگے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب پریشان نہیں ہونا، میں اللہ جواب نازل کر رہا ہوں۔ فرمایا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اگر دنیا میں نمونہ دیکھنا اونٹ کو دیکھنا، مالک کی قد چھوٹی ہے، اونٹ کی قد اونچی ہے، جب مالک کا ارادہ ہو میں اونٹ پر سوار ہو جاؤں، مالک اشارہ کرتا ہے اونٹ نیچے ہو جاتا ہے، مالک سوار ہو جاتا ہے۔ جنتیوں کے دل میں خواہش ہوگی ہم نے پلنگوں پر بیٹھنا ہے، اشارہ کریں گے پلنگ نیچے آ جائیں گے۔ دنیا میں نمونہ موجود ہے، اور بھی مثالیں ہیں بڑی، ایک حوالہ اور یاد آیا وہ سنا دیتا ہوں۔ سورت کا نام سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے 26واں پارہ کھولا ہوا ہے، سورت کا نام سورت محمد۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ یہ آیت نمبر 15 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ 4 قسم کی نہریں ہوں گی، بے شمار نہریں ہیں لیکن 4 قسم کی۔ نمبر 1 پانی کی نہریں ہوں گی، اور پانی بھی کون سا؟ غیر آسن، نہ پانی کا رنگ تبدیل ہوگا، نہ پانی کی بو تبدیل ہوگی، نہ پانی کا ذائقہ تبدیل ہوگا۔ دنیا کے پانی میں مٹی پڑ جائے، گرد و غبار چلا جائے، ذائقہ بھی بدل جاتا ہے، بدبو پڑ جاتی ہے، رنگت بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ جنت میں پانی کی نہریں چل رہی ہیں، لیکن اللہ نہ ذائقہ تبدیل ہونے دے گا، نہ رنگ تبدیل ہونے دے گا، نہ خوشبو تبدیل ہونے دے گا۔ اور نمبر 2 انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ کی نہریں چل رہی ہیں، ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہو رہا، تازہ دودھ، تازہ کیسے؟ اگر ریفریجریٹر میں رکھ دیا جائے فریج کے اندر، محفوظ تو پڑا رہے گا لیکن تازے دودھ والا ذائقہ نہیں رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں دودھ کی نہریں چل رہی ہیں جنت میں، لیکن ذائقہ تبدیل نہیں ہو رہا۔ اور اللہ تیری قدرت پہ قربان جاؤں، جو اللہ دنیا میں جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی نہریں چلا سکتا ہے، وہ اللہ جنت میں بغیر جانوروں کے دودھ کی نہریں بھی بہا سکتا ہے۔ نمبر 3 وانہار من خمر لذۃ للشاربین، شراب طہور کی نہریں بہت زیادہ لذیذ، مصدر ذکر کیا مبالغے کے لیے، بہت زیادہ مزہ دینے والی، سردردی بھی نہیں ہوگی، انسان پہ نشہ بھی نہیں چڑھے گا۔ جتنا زیادہ جنتی پیتا جائے گا اتنا زیادہ دل پاک اور صاف ہوتا جائے گا۔ اور نمبر 4 وانہار من عسل مصفی، بغیر مشینوں کے صاف کیا ہوا شہد نہریں چل رہی ہیں۔ جنت واقعی جگہ ایسی ہے جو قریب ہونی چاہیے، اور جہنم اللہ عاصن اللہ منہا واقعی جگہ ایسی ہے جو دور ہونی چاہیے۔ اب احباب خیال، جب دیہاتی بندے نے کہا حضرت
مجھے وہ بات بتا دیجئے جو مجھے جنت کے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا دوبارہ سوال دوہرا۔ اس نے دوبارہ ریپیٹ کیا، آیا پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے 4 باتیں ارشاد فرمائی دیہاتی کو۔ آپ نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت سے قریب ہونا چاہتے ہو، جہنم سے دور ہونا چاہتے ہو دیہاتی بندے، ساری زندگی عبادت صرف اللہ ہی کی کرنی ہے، اللہ کے ساتھ شریک کسی چیز کو نہیں بنانا۔ یہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کہ میرے سامنے 23واں پارہ اور سورت کا نام سورت الصافات۔ فرمایا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ یہ میں نے آیت نمبر 35 کھولی ہوئی ہے، سورۃ الصافات 23واں پارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے سامنے، آپ کے مخالفین کے سامنے، راستے میں کانٹے بچھانے والوں کے سامنے، پتھروں کا نشانہ بنانے والوں کے سامنے، 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کرنے والوں کے سامنے جب یہ مسئلہ بیان کیا جاتا لا الہ الا اللہ، بابا لات الہ نہیں، بابا منات الہ نہیں، عزا فقیرنی الہ نہیں۔ میں نے 3 بڑے بڑے درباروں کے نام لیے جو ان کے 3 بڑے بڑے دربار تھے۔ 27واں پارہ، سورت کا نام سورت النجم۔ فرمایا افرأیتم اللہ والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری۔ آیت نمبر 19 اور 20۔ بابا لات 1، بابا منات 2، عزا پیرنی 3۔ کیسے ان کے تو بڑے بڑے 3 دربار تھے۔ حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں، ان کے تو 3 بڑے دربار تھے، تے پاکستان اللہ دے کتنے ہیں نا، چپ کر بیٹھے گان میڑ تو باہر۔ بابا لات الہ نہیں، بابا منات الہ نہیں، عزا فقیرنی الہ نہیں، یستک آکڑ کیا کہ ہے یہ مسئلہ۔ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ یہ آیت نمبر 36 ہے۔ معاذ اللہ، ایک شاعر العیاذ باللہ، ایک دیوانے کی بات مان کر ہم سارے الہوں کو کیسے چھوڑ دیں؟ اور سورت 7 کا انداز یہ ہے وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ آیت نمبر 4 میرے سامنے، میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، 23واں پارہ۔ آپ کے دشمن کہنے لگے معاذ اللہ یہ جادوگر ہے، کذاب۔ مانا کیسے کروں؟ دل گھبراتا ہے۔ آج تک ہم نے سچی بات آمنہ کے لال کی زبان سے نہیں سنی۔ معاذ اللہ کذاب۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا۔ اچھا، ہمارے بہت سارے الہ تھے، تمام الہوں کی نفی کر کے ایک الہ والا عقیدہ پیش کر دیا۔ ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ تو بڑی عجیب و غریب چیز پیش کر رہا ہے۔ ہم ایک الہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں اور بہت سارے الہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب ہمارے بھائی، حضرت مولانا قاری عبدالرشید صاحب، قاری صاحب، استاد العلماء، غلطی کیا ہے، قصور کیا ہے؟ رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑا، تکلیفیں برداشت کرنا پڑی۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان
کا گواہ، اس سے چلانے کے پروگرام بنائے گئے، شاہپور کا منگووال گواہ، حضرت شیخ القرآن پر حملے کے منصوبے بنائے گئے۔ غلطی کیا تھی، قصور کیا تھا؟ شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ کو وفات کے بعد غسل دینے کا وقت آیا، جسم کا کوئی عضو خالی نہیں تھا جس پر زخموں کے نشان موجود نہ ہو۔ ہمارے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر 14 قاتلانہ حملے ہوئے۔ سند المحدثین قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا استاد، کھڑپے میں اتنے پتھر مارے گئے پنڈی گھیب کے قریب، حضرت قاضی سے لہولہان ہو کر زمین پہ گر پڑے، بے ہوشی طاری ہو گئی۔ غلطی کیا ہے؟ مجھ پر پابندیاں، زبان بندیاں جیلیں میں نے کاٹی، چکیوں میں رہا، مصیبتیں برداشت کی، میرے اکابرین نے، ہم تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہیں۔ غلطی کیا ہے؟ قصور کیا ہے؟ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہی غلطی ہماری، یہی قصور ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، اتنی ساری تکلیفوں کے باوجود میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، بابود ہوں، قرآن میرے سامنے ہے۔ مجھ پر ایسے قاتلانہ حملے ہوئے کہ ہم نے کوکب گواہ ہے، سفید ریش ہے، اب اسے پوچھیں، اللہ کو کر پوچھیں۔ ہر دفعہ جب بھی مجھ پر قاتلانہ حملے ہوئے، اتنے خیر ہمیں مارے گئے، ہماری گاڑی چھلنی ہو گئی۔ اللہ کی قسم، جسے رب رکھے اسے کون چکھے۔ جتنی تکلیفیں آتی گئیں، اللہ میرے قدم اتنے زیادہ مضبوط کرتا گیا۔ میں نے ساری مشکلات میں توحید و سنت کا مشن نہیں چھوڑا۔ آپ سے بھی دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے استقامت کی دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا ہوں، اللہ مرتے دم تک ہمیں توحید و سنت پر استقامت نصیب فرمائے۔ تعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، میری سواری کی مہار پکڑنے والے، ساری زندگی اللہ ہی کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ شریک کسی کو بھی نہیں بنانا۔ اب ذرا بات کو کھول رہا ہوں، ہم وعدہ کر رہے ہیں نماز کے اندر التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبانی عبادت کے لائق بھی صرف اللہ، جسمانی عبادت کے لائق بھی صرف اللہ، مالی عبادت کے لائق بھی صرف اللہ۔ میں بخاری شریف سے مثال سناتا ہوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان، قرآن اور آمنہ کے لال کا سچا فرمان دونوں ہماری آنکھوں کے نور ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ہم سفر میں تھے، واپس آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں فیصلہ ہوا آرام کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام پھیل گئے درختوں کے سائے کے نیچے آرام کرنے کے لیے۔ ہم نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گھنا سایہ دار درخت منتخب کیا۔ آپ اپنی تلوار درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکا کر سائے کے نیچے سو گئے۔ ایک غوروس نامی بندہ، حدیث کی کتابوں میں اس کا نام آیا غوروس، ایسا ایسا چلتے ہوئے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو اتارنے لگا۔ میں نے سبق روک دیا، آپ سمجھدار دانا ساتھی ہیں، مجھے جواب دینا مہربانی کرنا۔ کیسے مجھے پتا ہو میرا جانی دشمن آ رہا ہے، مجھے مارنا چاہتا ہے؟ آپ نے بتانا ہے میرے بھائیوں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ جانی دشمن آ رہا ہے، میرے خون کا پیاسا، میں اپنا ہتھیار دشمن کے حوالے کروں گا یا نہیں کروں گا؟ اونچا اونچا کروں، دشمن ہتھیار پر قبضہ کر لے، میں خالی ہاتھ ہو جاؤں، نہتا کیسے مقابلہ کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسینوں میں سے آسن ہونا برحق، جمیلوں میں سے اجمل ہونا برحق، شریفوں میں سے اشرف ہونا برحق، کریموں میں سے اکرم ہونا برحق، سید البراء ہونا برحق، سید البشر ہونا برحق، سید الانبیاء ہونا برحق، امام المرسلین ہونا برحق، خاتم النبیین ہونا برحق، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم کا حق۔ یہ جملہ میرے دوست سن لے مجھ سے،
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے علم سمجھے مسلمان نہیں، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کم علم سمجھے مسلمان نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، میرا عقیدہ، میرے سارے اکابرین کا عقیدہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں تک سارے انسانوں کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم اللہ نے نہ بنایا نہ قیامت تک بنائے گا۔ شہداء، اولیاء، صدیق، نانا انبیاء علیہ السلام کی جماعت۔ یہ جملہ بھی عرض کر دوں، چار چیزیں ایسی ہیں جن کی تعداد اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے کتنی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، اللہ کے بغیر تعداد کوئی نہیں جانتا۔ چار کتابیں تو بڑی مشہور ہیں نا، تورات شریف، انجیل شریف، زبور اور قرآن پاک۔ کل کتنی کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں، اللہ کے بغیر تعداد صحیح کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 2، فرشتوں کی تعداد کتنی ہے، اللہ کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا۔ نمبر 3، اللہ کی صفتیں کتنی ہیں، اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ اور نمبر 4، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کتنی ہے، اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ علماء کرام بیان فرماتے 1,24,000، ساتھ فرماتے ہیں یا کم و بیش، صحیح تعداد اللہ بہتر جانتا ہے۔ صدیقین، شہداء، اولیاء کیا ہیں، سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام کا علم ایک طرف جمع کر دیا جائے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقابلہ سارے انبیاء کرام کا بھی علم نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلم الناس ہونا برحق، اعلم الانبیاء ہونا برحق، اعلم الشہداء ہونا برحق، اعلم الصدیقین ہونا برحق، ساری کائنات میں سب سے بڑا عالم ہونا برحق، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم کا حق۔ 28واں پارہ، سورت کا نام سورت الحشر، فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ۔ آیت نمبر 22 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں، اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیوں؟ غیب اور حاضر کا علم رکھنے والا صرف اللہ ہے۔ 7واں پارہ، سورت کا نام سورت الانعام، یہ میں نے سورت الانعام کھولی ہوئی ہے، اور آیت کا نمبر ہے 59۔ فرمایا وَعِندَهُ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو۔ یہ انگلی رکھی ہوئی ہے۔ میں قرآن ٹھپ کے واز نہیں کیتا۔ حضرت سلطان العارفین باؤ سلطان رحمت اللہ نے فرما گئے، فرماندے نے ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں۔ قاری صاحب آسان پنجابی ہے۔ ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں۔ جے کن کھولو قرآن سنائیے، سن کے نسدے سوئی ہوں۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں۔ جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہوں۔ میں قرآن ٹھپے ہوئے نہیں، قرآن کھولے ہوئے۔ فرمایا وَعِندَهُ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو۔ غیب کی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں۔ تقدیم و حق تاخیر یفید الحصر، اللہ ہی کے پاس ہے غیب کی چابیاں۔ غیب تو درکنار، غیب کے خزانہ جو ہے اس کا کمرہ تو در
درکنار، کمرے کا دروازہ تو درکنار، دروازے کو جو کنڈی لگی ہوئی ہے درکنار، کنڈی کو جو تالا لگا ہوا ہے وہ تو درکنار، غیب کے خزانے کے تالے کی چابیوں کا پتہ بھی اللہ کے بغیر کسی کو نہیں۔ اللہ کا نام ایک دفعہ اونچا لے لیجیے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، میرا وعدہ ہے۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ ہاں، یہ بات عرض کر دوں، اگر اللہ کسی چیز کے متعلق اپنے پیاروں کو کچھ بتا دے، کچھ سنا دے، کچھ دکھا دے، اللہ کے بتانے سے، دکھانے سے، سنانے سے پتہ چل سکتا ہے۔ اللہ نہ دکھائے نہ بتائے نہ سنائے، پتہ کسی کو نہیں چل سکتا۔ یہ میرے سامنے تیسرا پارہ، سورت کا نام سورت البقرہ، پہلا صفحہ میں نے کھولا ہوا ہے، آیت الکرسی ہے۔ فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ ایک چھوٹی سی چیز کے متعلق، ایک ذرے کے متعلق جتنی اللہ کی معلومات ہے کوئی نہیں جانتا، مخلوق میں سے کوئی نہیں جانتا، اتنا پتہ چل سکتا ہے بما شاء، جتنا اللہ کریم چاہے۔ اللہ جتنا چاہے دکھا دے، جتنا چاہے سنا دے، جتنا چاہے بتا دے۔ اللہ نہ سنائے نہ دکھائے نہ بتائے، پتہ کسی کو نہیں چل سکتا۔ سبق سبق سبق، تلوار لٹکی ہوئی ہے، دشمن اتار رہا ہے۔ آپ عالم الغیب ہوتے دشمن کو ہتھیار پر کیسے قبضہ کرنے دیتے؟ ہم تو ہتھیار دشمن کے حوالے نہیں کرتے۔ اس نے تلوار ہاتھ میں پکڑی، سر پہ کھڑا ہو گیا، اونچی آواز سے غور اسلامی بندہ کہنے لگا میں یمنعک منی، میں یعصمک منی، آپ کی تلوار میرے قبضے میں ہے، آپ کو کون میرے ہاتھ سے بچائے گا؟ آمنہ کے لال کی آنکھ مبارک کھل گئی، دیکھا دشمن تلوار لے کے گھر پہ کھڑا ہے، پوچھ رہے کون بچائے گا؟ آپ نے بڑی تسلی کے ساتھ 3 بار فرمایا اللہ اللہ اللہ۔ ایک دفعہ تو آپ نام لے لے سارے بھائی، کیا فرمایا؟ اونچا مسجد گونج جائے، کس کو پکارا؟ کس کو بلایا؟ فوق الاسباب پکار آمنہ کے لال نے کس کی؟ ضلع اٹک ہمارا محسن ہے قاری صاحب، حضرت شیخ القرآن کا تعلق اٹک سے، حضرت قاضی شمس الدین رحمہ اللہ کا تعلق اٹک سے، حضرت قاری نور محمد صاحب رحمہ اللہ کا تعلق اٹک سے، حضرت مولا عبدالروف صاحب بچھال والے ضلع اٹک تھا، اٹک سے۔ ہمارا اٹک تو محسن ضلع ہے، سچی بات ہے۔ میرے دادا استاد حضرت قاضی شمس الدین صاحب سند المحدثین نعمت اللہ علیہ فرماتے تھے موت کے بعد 3 سوال ہوں گے، من ربک، من نبیک، ما دینک۔ حضرت قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایک سوال مرتے وقت بندے سے پوچھا جائے گا۔ حضرت قاضی صاحب وہ کون سا سوال؟ 8واں پارہ، سورت کا نام سورت الاعراف۔ اللہ فرماتے حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ۔ آیت نمبر 37۔ یہ بندے پہ موت، افسوس کہ ہم نے تیاری ہی نہیں کی۔ ہائے ہائے، موت کا وقت پہنچا، روح نکل رہی ہے، نکلتے نکلتے ہنسلی پہ پہنچ گئی ہے۔ ہم سرائکی میں کہتے ہیں گھنڈی نرگٹ، یہاں روح پہنچی۔ صبر صبر فرشتوں صبر، اللہ فرماتے صبر، ابھی روح مکمل باہر نہ نکلنے پائے، اس مرنے والے بندے سے سوال کرنا ہے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، آج کہاں گیا بابا لات، کہاں گئی اسا فقیرنی، کہاں گئی اسا پیرنی، کہاں گیا بابا مناد، کھوٹی قسمت کھڑا کرنے والا جن کو سمجھتا تھا، ڈوبتی کشتیاں پار لگانے والا جن کو سمجھتا تھا، آج کہاں گئے جن کو مشکل میں غیبانہ پکارا کرتا تھا؟
کہتا تھا مشکل حل کرتے ہیں، موت سے تو بڑی مشکل نہیں آئے گی۔ آج کہاں گئے؟ فوت ہونے والا جواب دے رہا ہے کالو ذلونا، سارے غائب ہو گئے، کوئی بھی امداد کرنے کے لیے موجود نہیں ہے۔ اللہ بس نانا فرمایا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ۔ مرنے والا اپنے خلاف خود گواہی دے گا، میں مشکل میں بیلات کو پکارتا تھا، غائبانہ پکار ادا فقیرنی کی کرتا تھا، غائبانہ پکار باب منات کی کرتا تھا۔ کافرین، میں نے ساری زندگی کفر پر گزار دی ہے، اپنے اوپر کفر کا فتویٰ لگائے گا، فرشتے روح کھینچ لیں گے۔ کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ اللہ کا نام اونچا لینے کی درخواست کر رہا ہوں بھائیوں سے۔ جب دشمن نے پوچھا کون بچائے گا، آمنہ کے لال نے کیا فرمایا؟ بخاری شریف کے حاشیے پر لفظ ہیں، حاشیے پر لفظ ہیں اسی حدیث کے ساتھ، جب ہم نے 3 بار فرمایا اللہ، جبریل امین آیا اللہ کے حکم سے، یہ میرے سامنے 16واں پارہ، سورت کا نام سورت مریم، فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک، یہ میں نے سورت مریم کھولی ہوئی ہے، آیت کا نمبر 64 ہے، یہ حوالہ سامنے۔ جتنے تک رب کائنات کا حکم نہ ہو فرشتے نیچے نہیں آ سکتے۔ اللہ کے حکم سے جبریل آیا، تلوار اٹھا کر دھمکی دینے والے کو دھکا دیا۔ بخاری شریف کی حاشیے پر ہے، پشت کے بل دشمن نیچے گر پڑا، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ حضرت جابر فرماتے ہم نے آوازیں سنی، اٹھے دوڑ کر پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی، دشمن پاؤں کے بل زمین پہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ پوچھ رہے ہیں مجھے تو میرے اللہ نے بچا لیا، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ کاش آپ سرکی جانتے ہوتے، ہماری سرکی کا محاورہ ہے ماری تے اولاری ہک برابر ہے، جب اس نے کھینچ لی تو سمجھو حملہ ہی کر دیا۔ اب زیادتی تو کر چکا تھا، کیا جواب دیتا؟ مجھے آپ سے اچھی امید ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کے لیے اس دشمن کو معاف کر دیا۔ ہم اس حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، نفرت نہ عداوت نہ، محبت 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 کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ یہ ہے زبانی بات۔ التحیات للہ، مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، سارے اسباب ختم ہو جائیں، اس وقت غیبانہ پکار کے لے صرف اللہ ہے۔ نمبر 2، جسمانی عبادت بھی صرف اللہ کے لیے۔ میں ایک مثال چھوٹی سی سناتا ہوں، یہ میرے سامنے 17واں پارہ، سورت کا نام سورت الحج، فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ آیت نمبر 29 ہے، سورت الحج 17واں پارہ۔ لوگوں کو چاہیے طواف کرنا ہو صرف بیت اللہ شریف کا طواف کیا کرے۔ جو دوست اونچا بیت اللہ کہے گا نا، میں اس کے لیے صدق کے دل سے دعا کرتا ہوں اللہ اس سے بار بار اللہ حج اور عمرے کی توفیق دے دے۔ طواف کس گھر کا؟ بیت اللہ۔ طواف کس گھر کا؟ طواف کس گھر کا؟ کوئی حاجی صاحب حج کر کے آئے، عمرہ کرنے والا حاجی صاحب واپس آئے، حاجی صاحب آپ حج پہ گئے تھے، عمرہ کر کے آئے ہیں، یہ
ادب سے میرا سوال ہے، حج کرنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد جب ہم مدینہ طیبہ پہنچے تھے، مقام احد دیکھا، خندق کا مقام دیکھا، مسجد قباء میں نوافل پڑھے، ریاض الجنہ میں عبادت کی، مسجد نبوی میں تلاوت کی، با جماعت نماز پڑھی، درود ابراہیمی پڑھا۔ حاجی صاحب، آپ نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کے کتنے طواف کیے تھے؟ حاجی صاحب کا گواہ مولوی صاحب بادشاہ ہو، طواف تو میں صرف بیت اللہ شریف کے کرتا رہا ہوں۔ دوستو جھگڑے کی بات ہی نہیں، میرا عقیدہ، میرے اکابرین کا عقیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کے ساتھ جو قبر منور کی مٹی کے ذرات لگے ہوئے ہیں، ساری دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ زمین جمع کر کے لے آؤ، ساری دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ مٹی، اعلیٰ سے اعلیٰ زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک سے لگنے والی قبر کی مٹی کے ایک ذرے کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حاجی صاحب کہے گا میں نے آپ کی قبر منور کے طواف نہیں کیے تھے، اگر بیت اللہ شریف کے بعد کسی جگہ کے طواف کی اجازت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کے طواف کی اجازت ہوتی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا طواف کرنے کی اجازت نہیں تو پاکستان کے درباروں کا طواف کیسے جائز ہو گیا؟ بیت اللہ تو سنا دیجئے سارے بھائی، طواف صرف کس گھر کا؟ طواف صرف کس گھر کا؟ پیر پیران حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ یہ قانون آپ دوستوں کو عرض کر دوں کہ متخذ اللہ جاہلا ولیا، اللہ نے کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا، ولی ہوتے ہی عالم ہیں۔ حضرت شیخ گیلانی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا، ایک بندے نے طلاق اٹھا لی، پتنی تواڈے اٹک کے رواج ہے، سارے سریکی دے علاقے جی رواج ہے، لوگ طلاقاں پہلے دن تے مسئلہ بعد ہی پوچھ دیں۔ حضرت میں تا غصے کی طلاق دے آیا، نہ کوئی خوشی تو ہی طلاق دے دے۔ ہمارے بڑے حضرت شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، شرک ہوتا ہے محبت میں، طلاق ہوتی ہے غصے میں۔ بندے نے طلاق بس خیال آیا اور کہہ بیٹھا کہ میں ایسا نیک عمل کروں گا، جس وقت میں وہ نیک عمل کرنے لگوں اس وقت پوری دنیا میں میرے بغیر اس وقت کوئی بندہ یہ نیک عمل نہ کر رہا ہو، جس وقت میں کروں نا اور کوئی یہ نیک کام نہ کر رہا ہو، ایسا میں نیک عمل نہ کر سکا، میری بیوی کو طلاق۔ اب پریشان ہو گیا، تلاوت کروں، ہو سکتا ہے کوئی اور بندہ تلاوت کر، پوری دنیا جو ہے ابابین تبابین پڑھوں، ہو سکتا ہے کوئی اور بندہ نوافل پڑھ رہا ہو، تہجد کی نماز پڑھوں، ہو سکتا ہے کوئی اور اس وقت پڑھ رہا ہو، یہ تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ بات چلتے چلتے مسئلہ پوچھا گیا حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ سے۔ حضرت شیخ جیلانی نے فرمایا بندے کو کہو پریشان نہیں ہونا۔ کیا کہا تھا؟ ایسا نیک عمل کروں گا جس وقت میں کرنے لگوں اور کوئی نہ کر رہا ہو۔ اس بندے کو بیت اللہ شریف کے سامنے لے جاؤ، طواف کرنے والوں کو کہو تم تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، باقی رک جائیں، اسی اکیلے کو کہو تو بیت اللہ کا طواف کر۔ جب یہ طواف کر رہا ہوگا یہ ایسا نیک عمل ہوگا اس کے بغیر پوری دنیا میں کوئی نہیں کر رہا ہوگا۔ عالم ہوتے ہیں، یہ بدنی عبادت ہے، جسمانی طواف صرف کس گھر کا؟ اور نمبر 3 التحیات للہ والصلوات والطیبات، مالی عبادت بھی صرف اللہ کے لیے۔ 14ویں پارے کی سیر کرا، بیٹے بیٹھ جاؤ نا، 14ویں پارے کی سیر کراتا جاؤں، یہ میرے سامنے 14واں پارا،
सूरत का नाम सूरत उन्नहल। फरमाया लकुम फिल अनआम लइबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैन फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। ये आयत नंबर 66, सूरत का नाम सूरत उन्नाल 14वां पारा। मसला समझने का शौक है, घर में बकरी को देख ले बंदा, गाय को देख ले, सब्ज रंग का घास खाया, पेट में गया, अल्लाह खुराक के 4 हिस्से बना रहा है, एक हिस्से से सुर्ख रंग का खून बन रहा है, उसी सब्ज रंग के चारे में से बदबूदार पेशाब तैयार हो रहा है, उसी सब्ज रंग के चारे में से काले रंग का गोबर बन रहा है, और उसी सब्ज रंग के चारे में से लबनन खालिसा, अल्लाह ने सफेद दूध में खून की सुर्खी की मिलावट नहीं होने दी, सफेद दूध में पेशाब के कतरे मिक्स नहीं होने दिए, सफेद दूध को अल्लाह ने गोबर के जरों से बचाया। लाबानन। अच्छा, जब पेट खोलते हैं कुर्बानी वाले दिन जानवर का, कोई दीवार नहीं, कोई पर्दे नहीं, कोई आड़ नहीं, वाह मेरा अल्लाह रास्ते बना दी। एक रास्ते में से गोबर, दूसरे रास्ते में से पेशाब, रगों के अंदर रवा दवा सुर्ख खून, और लबनन खालिसा। हमारे दादा उस्ताद शेखो तफसीर हजरत मौलाना मोहम्मद अमीर साहब रहमतुल्लाह अलैह मियां वाली वाले हजरत कारी साहब, हमारे दादा उस्ताद हजरत शेखो तफसीर मौलाना मोहम्मद अमीर साहब रहमतुल्लाह अलैह मियाना महल्ला मियां वाली वाले अजीब बात इरशाद फरमाते थे। पानी का गिलास है, मैं बात खोलने लगा हूं, पानी का गिलास है, उल्टा कर दूं एक कतरा भी उसमें नहीं रहेगा, जग है उल्टा कर दूं पानी नहीं रहेगा। बोतल का ढक्कन मैंने खोला, उल्टा कर दिया, एक भी कतरा शरबत का नहीं रहेगा। हजरत शेख तफसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अल्लाह ने बकरी, गाय, भैंस नीचे दूध की भरी हुई बोतलें लटका दी हैं भी उल्टी, एक कतरा भी नीचे अल्लाह नहीं जाने देता। थन दूध की भरी हुई बोतलें हैं भी उल्टी, ऊपर ढक्कन भी नहीं, कोई पेच भी नहीं, अल्लाह नीचे नहीं। हाय हाय हाय। और जब खाना, ये बोतलें दूध से भर गई, मैं बोतल कह रहा हूं, ये बोतल दूध से भर गई है, अब बकरी गाय बेकर आरोगा जमीन पे पांव मार रही होती है, इशारा कर रही होती है माले का, बोतलों में दूध वाला खजाना जमा हो गया है, खबरदार बकरी। अल्लाह ने फरमाया ऊपर से जितने तक माले का कर हाथ न लगाए, एक कतरा भी नीचे नहीं फेंकना, हाथ लगा, ये अमानत है तेरे पास, हाथ लगाना माले का काम है, दूध वाला खजाना हवाले करना बकरी तेरा काम है। और हमारे दादा उस्ताद हजरत शेख तफसीर इब्न हदीस मौलाना अब्दुल गनी साहब जाजरी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी अजीब बात इरशाद फरमाते थे इस मकाम पर, फरमाया किसी बुजुर्ग को कहो गडेरियां खा, दांत नहीं है मौलवी साहब थोड़ी बड़ी मेहरबानी, इन्हें कूड़ा सत कीता ने मैनू, मैं कोई खा सकदा गडेरियां? बाबा जी जरा गन्ना चूसिए, मैं नहीं खा सकता भाई मेरे दांत नहीं है। हजरत शेख जाजी रहमतुल्लाह ने फरमाते थे, ऐसी भी अल्लाह की नेमतें हैं जो दांतों के बगैर इस्तेमाल बंदा नहीं कर सकता, लेकिन केला है बगैर दांतों के भी बंदा खा सकता है। बूढ़ा है, खतीब से बोगी वाले फरमाते हैं मुद्दसिलो, ये केला जो है ना ये बूढ़ों का हलवा है। नहीं कैसे? बूढ़ा बंदा केला तो खा लेगा, दांत नहीं है, लेकिन चबाना पड़ेगा, केला खा लेगा। अल्लाह फरमाते हैं साएगा
دودھ میں اللہ کی ایسی نعمت ہے، استعمال کرنا ہو دانتوں کی محتاجی بھی نہیں ہے، چبانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سائغہ آسانی کے ساتھ حلق سے نیچے جانے والا۔ اگر ایسی بہترین خالص نعمت دینے والا اللہ، تو دودھ میں سے حصے نکالنے کے لائق بھی کون ہونا چاہیے؟ یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی سے فرمائی، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا۔ میری سواری کی مہار پکڑنے والے، جسمانی عبادت، زبانی عبادت، مالی عبادت صرف اللہ ہی کی کرنی ہے، اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہیں بنانا۔ پیغام کا ایک حصہ عرض کر دیا، 3 باقی رہ گئے۔ ربنا تقبل منا انک، اعلان کرنا ہے حضرت نے۔ میں سب کا شکر گزار ہوں جن دوستوں نے میرے لیے دعائیں کی، اللہ آپ کو دنیا آخرت کی بھلائیوں سے نوازے۔ ضروری اعلان ہے، کل انشاءاللہ اٹک شہر میں بہار کالونی، وہاں حضرت مولانا دل الرحمان صاحب جمعہ پڑھائیں گے، اور کل مغرب کی نماز کے بعد جامع مسجد فاطمہ محلہ سکندر پورہ مرزا میں ان کا خصوصی خطاب ہوگا۔ تمام بھائی وہاں کل مسجد فاطمہ محلہ سکندر پورہ میں ضرور تشریف لائیں، اور انشاءاللہ 3 اکتوبر کو جامع مسجد فاروق اعظم میں ہماری جماعت کے ایک اور مبلغ حضرت مولانا مفتی عمر الرحمانی صاحب کا بیان ہے۔ مسجد فاروق اعظم ناز سیدنا صدیق اکبر چوک مرزا میں، وہاں بھی ضرور تشریف لائیں۔ اور 4 اکتوبر کو انشاءاللہ العزیز ہمارا ایک جماعتی خصوصی پروگرام ہوتا ہے، بعثت رحلت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، جامع مسجد سیدنا امیر معاویہ محلہ سکندر پورہ مرزا میں۔ وہاں ایک عظیم عالم دین، عظیم مبلغ حضرت مولانا قاری محمد سلیمان صاحب لیٹی تلگنگ والے خطاب فرمائیں گے۔ تمام حضرات اس پروگرام میں بھی ضرور شرکت فرمائیں انشاءاللہ۔ اب دعا، نماز دعا کے بعد ہوگی، 5 منٹ وضو کے لیے، اس کے بعد جماعت ہوگی۔ تمام احباب نماز پڑھ کے دعا کریں کہ اللہ کریم مجھ گناہ گار کو بھی اور آپ تمام دوستوں کو بھی توحید و سن۔ میرے والد صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے بوڑھا گاؤں کے دوست ہیں عارف صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کے لیے۔ میری والدہ بیمار ہے، لیاقت صاحب ہیں ہمارے ساتھی، ان کا بیٹا بیمار ہے۔ لیاقت صاحب کا بیٹا بیمار ہے۔ حضرت قاری صاحب کے والد محترم، آپ کی والدہ محترمہ، میں گناہ گار ہوں، میں نالائق ہوں، یظن الناس بی خیرا منی لشر الناس ان لم یعفونی۔ اللہ میں گناہ گار نالائق تیرے دربار میں دعا کرتا ہوں۔ اللہ کہ دوستوں نے مجھے دعا کے لیے کہا، میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے لاج رکھ۔ تمام بیمار جتنے گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ سب کو صحت کامل عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر، اللہ توحید و سنت کے مشن پر استقامت نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال کرے، دنیا آخرت کی پریشانیوں سے اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ ہم کمزور ہیں، ہم امتحانوں کے قابل، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم انا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم احسن عاقبتنا في امورنا كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سید
سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك